آج میں آپ کے سامنے 38 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سوالات ہمیں شاہ رخ بھائی نے غالباً سینڈ کیے ہیں۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سوال و جواب کے سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو کہ ایک شعر ہے، بتانا ہے کس کا شعر ہے کہ دم واپسی پر سر راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ مرزا غالب صاحب کا شعر ہے کہ دم واپسی پر سر راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو کا پہلا مینیفیسٹو کس نے قرار دیا ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری کو آل احمد سرور نے اردو کا پہلا مینیفیسٹو قرار دیا ہے۔ خاک ہند یہ کس کی نظم ہے؟ تو خاک ہند یہ پنڈت برج نارائن چک کی نظم ہے۔ پنڈت برج نارائن چک 1882 میں پیدا ہوئے تھے، 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا جو مجموعہ کلام ہے صبح وطن کے نام سے ہے، جو کہ 5 حصوں میں ہے، اور جس میں ان کا پورا کلام شامل ہے۔ اور ان کی جو پہلی نظم ہے وہ ہے حب قومی۔ پنڈت برج نارائن چک کی پہلی نظم حب قومی ہے۔ بال جبرائیل یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ بہت ہی آسان سوال۔ بال جبرائیل علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے۔ علامہ اقبال کے اردو کے 4 شعری مجموعے ہیں: بانگ درا جو کہ 1924 میں، بال جبرائیل 1935 میں، ضرب کلیم 1936 میں، ارمغان حجاز 1938 میں۔ 4 شعری مجموعے ہیں۔ ارمغان حجاز میں فارسی کے کلام بھی شامل ہیں اور اردو کا کلام بھی شامل ہے۔ ارمغان حجاز علامہ اقبال کا آخری شعری مجموعہ ہے، اور ضرب کلیم جو ان کا شعری مجموعہ ہے، علامہ اقبال نے اپنے اس مجموعہ کلام کو اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کر رہ گئے۔ آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کر رہ گئے۔ یہ شعر جو ہے حسرت موہانی کا ہے، سید فضل الحسن حسرت موہانی۔ آتش گل یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آتش گل یہ جگر مراد آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ ان کے 3 شعری مجموعے ہیں: داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل۔ داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل۔ بدلی کا چاند یہ کس کی نظم ہے؟ تو بدلی کا چاند یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایران میں اجنبی یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو ایران میں اجنبی یہ نون میم راشد کا شعری مجموعہ ہے۔ نون میم راشد کے 4 شعری مجموعے ہیں: ماورا 1941 میں، ایران میں اجنبی 1955 میں، لا انسان 1969 میں، اور آخری ہے گمان کا ممکن 1977 میں۔ نون میم راشد 1910 میں پیدا ہوئے تھے، 1975 میں نون میم راشد، جن کا اصل نام پورا نام نظر محمد راشد ہے، اور ان کا تخلص جو تھا گلاب تھا۔ برگ نے یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو برگ نے یہ سید ناصر رضا کاظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ یہ کس کا شعر ہے کہ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ ایوان غزل یہ کس کا ناول ہے؟ تو ایوان غزل یہ ناول کس کی ہے؟ یہ ایوان غزل جیلانی وانوں کی ناول ہے۔ بنت لمحات یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو بنت لمحات اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے۔ اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب ہے، جو کہ 1943 میں شائع ہوا تھا، اور اختر الایمان 1915 میں پیدا ہوئے تھے، 1996 میں اختر الایمان کا انتقال ہوا تھا۔ اختر الایمان زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کو اردو شاعری کا حافظ قرار دیا ہے عبدالسلام ندوی نے، اور اخلاقی شاعر کا بادشاہ کہا ہے فراق گورکھپوری نے خواجہ حیدر علی آتش کو۔ اٹھ گیا بہمن و دے سے چمنستان کا عمل، یہ مصرع کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے کہ اٹھ گیا بہمن و دے سے چمنستان کا عمل؟ تو یہ قصیدہ سے یہ مصرع تعلق رکھتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مرثیہ کس کا ہے؟ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ تو یہ مرزا دبیر کا مرثیہ ہے۔ مرزا دبیر کا یہ مرثیہ ہے۔
سید ہوس یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو سید ہوس یہ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کشمیری بنارس میں پیدا ہوئے تھے 1879 میں، اور 1935 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا دوام ہے، جو کہ 1936 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا ہے گرہن، تیسرا ہے کوک جلی، چوتھا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، اپنے دکھ مجھے دے دو، جو کہ 1965 میں شائع ہوا تھا، ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ ان کا 5واں ہے ہاتھ میرے قلم ہوئے، اور 6واں ہے مکتی بوجھ۔ 6 ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ڈرامہ اندر صبا میں سبز پری کس پر عاشق ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے میں بتا دوں، ڈرامہ اندر صبا اردو کا پہلا ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ 1852 میں شائع ہوا تھا، 1854 میں کھیلا گیا تھا، 1855 میں یہ 1852 میں لکھا گیا تھا، 1854 میں کھیلا گیا تھا، 1855 میں شائع ہوا تھا۔ اندر صبا امانت لکھنوی نے لکھا تھا۔ امانت لکھنوی استاد بھی تخلص رکھتے تھے۔ تو ڈرامہ اندر صبا میں سبز پری جو رہتی ہے کس پر عاشق ہوتی ہے؟ تو سبز پری جو ہے شہزادہ گلفام پر عاشق ہوتی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ ڈرامہ اندر صبا میں ٹوٹل 8 کردار ہیں۔ فسانہ عجائب کس شہر میں لکھی گئی؟ تو فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ فسانہ عجائب جو کہ کانپور میں لکھی گئی ہے، اور یہ 1824 میں یہ لکھی گئی تھی، اور شائع ہوئی تھی 1843 میں، بمطابق 1240 میں یہ لکھی گئی، اور 1259 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ یہ لکھنؤ کے تھے، لیکن ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ غازی الدین حیدر نے اپنے قتل کے الزام میں ان کو جلا وطن کر دیا۔ یہ کانپور چلے گئے تھے، لیکن کانپور میں انہیں حکیم اسد علی نے ان کو فرمائش کی تھی فسانہ عجائب لکھے، تو انہوں نے لکھا تھا، اور پھر بعد میں نصیر الدین حیدر نے انہیں واپس لکھنؤ میں بلا لیا تھا، اور فسانہ عجائب میں نصیر الدین حیدر اور غازی الدین حیدر کی مداح بھی کی گئی ہے۔ ڈرامہ انارکلی کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو ڈرامہ انارکلی 3 ابواب اور 13 مناظر پر مشتمل ہے۔ 3 باب اور 13 مناظر پر ڈرامہ انارکلی مشتمل ہے۔ مشرق و مغرب کے نغمے یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو مشرق و مغرب کے نغمے یہ میرا جی کا شعری مجموعہ ہے۔ ثناء اللہ ثانی ڈار میرا جی 1912 میں پیدا ہوئے تھے، 1949 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے ساحری، سامری، لندھور وغیرہ تخلص اختیار کیا تھا۔ ان کے دیگر شعری مجموعوں میں 3 رنگ، سہ آتش، گیتی گیت، میرا جی کی نظمیں، میرا جی کے گیت وغیرہ شامل ہیں۔ شاہد مانا نے اوڑھا ہے ظرافت کا لحاف یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ شاہد مانا نے اوڑھا ہے ظرافت کا لحاف، تو یہ مصرع اکبر الہ آبادی کا ہے۔ ایک لڑکا یہ کس کی نظم ہے؟ تو ایک لڑکا یہ اختر الایمان کی نظم ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ پگ ڈنڈی اور باز آمد ایک منتاج بھی ان کی نظمیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ اختر الایمان کے بارے میں نے بتایا کہ 1915 میں پیدا ہوئے، 1996 میں انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے انجم بھی تخلص اختیار کیا تھا۔ حزیں یہ کس کا تخلص ہے؟ تو حزیں میر انیس کا تخلص ہے۔ ابتدا میں انیس جو ہے حزیں تخلص رکھتے تھے، لیکن ناسخ کے مشورے پر پھر انہوں نے انیس تخلص اختیار کر لیا تھا۔ میر انیس یہ میر انیس جو ہے ناسخ کے کہنے پر انہوں نے حزیں سے انیس کر لیا تھا۔ جس نظم کا دوسرا، چھٹا اور 8واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نظم کا دوسرا، چھٹا اور 8واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے اسے ترائلے کہتے ہیں۔ ترائلے کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو ترائلے کا تعلق فرانس سے ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ مثنوی کا تعلق کس دور سے ہے؟ تو قدم راؤ پدم راؤ مثنوی کا تعلق بہمنی دور سے ہے۔ مثنوی گلشن عشق کے مصنف کون ہیں؟ تو مثنوی گلشن عشق کے مصنف نصرتی ہیں۔ بادشاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان کس مثنوی میں بیان کی گئی؟ تو بادشاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان قطب مشتری میں بیان کی گئی ہے۔ طوطی نامہ یہ کس کی مثنوی ہے؟ طوطی نامہ یہ غواصی کی مثنوی ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال بھی یہ غواصی کی مثنوی ہے۔ نصرتی کا تعلق کس عہد سے ہے؟ تو نصرتی کا تعلق عادل شاہی دور سے ہے۔ غواصی کس دربار کا ملک الشعراء تھا؟ تو غواصی قطب شاہی دربار کا ملک الشعراء تھا۔ سیف الملوک و بدیع الجمال جیسا کہ میں نے بتایا یہ بھی غواصی کی مثنوی ہے۔ دکن میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ تو دکن میں اردو کے مصنف نصیر الدین ہاشمی ہیں۔ قدم راؤ پدم راؤ کس کی مثنوی ہے؟ تو قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی بیدری کی مثنوی ہے، جو کہ 1431 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی تھی۔ 1973 میں شائع ہوئی ہے، بحر متقارب میں ہے۔ جمیل جالبی نے اسے مرتب کیا ہے، اور 1032 اشعار اس میں ہے، 1033واں اس میں مکمل نہیں ہے۔
मनोहर और मधुमालती किस मसनवी का किरदार है? तो मनोहर और मधुमालती ये गुलशन इश्क का किरदार हैं। बसातीनुल इंस को बुनियाद बनाकर कौन सी मसनवी लिखी गई? तो बसातीनुल इंस को बुनियाद बनाकर मसनवी फूल बन लिखी गई है, जो कि 1655 में लिखी गई थी, 1937 में शाये हुई है। इब्ने निशाती की ये मसनवी है और ये भी बहर मुतकारिब में है। इसमें 1744 अशआर हैं। मानी ये किसका तखल्लुस था? तो मानी ये कुली कुतुब शाह का तखल्लुस था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुल्लियात में टोटल 17 तखल्लुस इख्तियार किए हैं। तो ये मैंने आपके सामने 38 अहम सवाल तो जवाब रख दिए हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम अगली वीडियो भी अपलोड करेंगे।